اللہ تعالیٰ کو اس کی بھوک پیاس کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد پاک فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کا مطلب کسی چیز سے روکنا اور اس کو چھوڑ دینا ہے، اور جب کوئی مومن ثواب کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے کو اور جنسی خواہش کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو تقوی کے حصول کے لیے تیار کرتا ہے تو شریعت میں اسے روزہ دار کہا جاتا ہے۔ ہر روزہ دار کے لیے درست نیت اور سچی شرط لازمی ہے۔ نفس کو روکنے کی بہت سی شرائط ہیں، مثلاً پیٹ کو کھانے سے بچانا، آنکھ کو نظر شہوت سے، کان کو غیبت سننے سے، زبان کو فضول اور بیہودہ باتوں سے، جسم کو شیطان کی پیروی اور شریعت کی مخالفت سے۔ صرف ان شرائط کی پورا ہونے کی صورت میں روزہ درست ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن کریم بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے اللہ، میں نے اس کو دن میں کھانے اور خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا تھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ قرآن کریم کہے گا، میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا، اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما، لہٰذا ان دونوں کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت کو ابتدائی سال سے ہی رمضان کے آنے سے رمضان کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے جنت کے پتوں سے حوروں پر ہوا چلتی ہے تو وہ کہتی ہیں، اے اللہ، اپنے بندوں میں سے ہمیں ایسے خاوند عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری رات کو امت کی بخشش کی جاتی ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا، کیا بخشش کی وہ شب لیلۃ القدر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن کام کرنے والے کو جب وہ کام مکمل کر لیتا ہے تو محنت کا حق دیا جاتا ہے۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازہ سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہے؟ پھر روزہ دار کھڑے ہو جائیں گے، ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ ان کے داخل ہونے کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے جھوٹی بات پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کے سوا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کو جزا دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی شخص روزہ سے ہو تو وہ نہ فحش باتیں کرے، نہ شور و غل کرے، اور کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، اور اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میری جان ہے، روزہ دار کی منہ سے بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت
اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ اس وقت وہ اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال کے روزے رکھے تو صحابہ نے بھی وصال کے روزے رکھے۔ ان پر یہ روزے دشوار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں میری مثل کون ہے؟ مجھے تو کھلایا جاتا ہے اور پلایا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر عذر یا بغیر مرض کے چھوڑا تو اگر وہ تمام دہر یعنی سال بھر میں روزے رکھے گا تو اس کا کوئی بدل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرہ کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے جبکہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے جب آپ نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رمضان کو پایا اور اس کی بخشش نہیں کی گئی اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین، اور کہا جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اس کے باوجود وہ دوزخ میں داخل ہوگا یعنی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین، جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جا رہا وہ آپ پر درود السلام نہ پڑھے اللہ پاک اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو رمضان الکریم کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود السلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ کے معمول میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام پڑھا کریں۔ درود السلام پڑھنے سے آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کی پریشانیاں اور آپ کی تکالیف دور ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ثواب بھی کما رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ شخص جو اس کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام بھیجتا ہے۔ اس لیے آپ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ کے معمول میں تھوڑا سا بھی صحیح درود السلام لازمی بھیجا کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔